میں جانتی ہوں کہ آپ یہ بات سننا پسند نہیں کریں گے کہ آپ کے ارد گرد اس وقت جتنی بھی چیزیں موجود ہیں بشمول ان چیزوں کے جن کے بارے میں آپ شکایت کناں رہتے ہیں، ان سب کو آپ نے خود اپنی زندگی میں اپنی طرف کھینچا ہے۔ آپ کے دل میں یقیناً بہت سے خیالات پیدا ہوں گے۔ کیا گاڑی کے اس حادثے کو میں نے خود اپنی طرف بلایا؟ کیا اس مخصوص گاہک کو میں نے اپنی زندگی میں خود دعوت دی جو ہمیشہ مجھے پریشان کرتا ہے؟ بالکل، آپ نے ہی ان سب کو اپنی زندگی میں بلایا۔ اس نظریے کو سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک بار جب آپ اس کو قبول کر لیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جس میں کچھ قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ کشش ثقل کا قانون یعنی لا آف گریوٹی۔ اگر آپ ایک عمارت سے چھلانگ لگاتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اچھے انسان ہیں یا برے، آپ زمین پر ہی گریں گے۔ اکثر اوقات لوگ جب راز کا یہ حصہ جانتے ہیں تو وہ تاریخ کے ان لمحات کو یاد کرتے ہیں جب لاکھوں جانیں چلی گئیں، اور ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اتنے سارے افراد نے کس طرح ایک ساتھ اس آفت کو مول لیا۔ قانون کشش کی روح سے وہ سب کے سب حادثے کی فریکوینسی سے مطابقت رکھتے ہوں گے۔ ایسا ضروری نہیں کہ انہوں نے ہو بہو ایسے ہی حادثے کے بارے میں سوچا ہو، لیکن ان کی سوچ کی فریکوینسی اس حادثے کی فریکوینسی سے ملتی تھی۔ اب آپ کے پاس انتخاب کا موقع ہے۔ کیا آپ اس بات پر یقین کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سب قسمت کا کھیل ہے اور آپ کے ساتھ کسی بھی وقت برے واقعات پیش آ سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ یقین کر لینا چاہتے ہیں کہ آپ غلط وقت پر غلط جگہ پر ہو سکتے ہیں جب آپ کا بیرونی حالات پر کوئی زور نہیں ہوتا؟ یا پھر آپ یہ یقین رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تجربات آپ کے اپنے اختیارات میں ہیں اور آپ کی زندگی میں صرف اچھے واقعات ہی رونما ہوں گے کیونکہ یہی آپ کے سوچنے کا انداز ہے؟ انتخاب آپ کا ہے اور آپ جس بھی سوچ کا انتخاب کریں گے وہی آپ کی زندگی کا تجربہ بن جائے گا۔ ہم میں سے بیشتر افراد غیر ارادی طور پر چیزوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا ان پر کوئی اختیار نہیں۔ ہمارے خیالات اور احساسات خود کار پائلٹ کی مانند ہیں اور ہر چیز قدرتی طور پر ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص جان بوجھ کر غیر مطلوبہ چیزوں کو اپنی طرف نہیں بلاتا۔ اس شاندار راز کے علم کے ساتھ یہ بات سمجھنا نہایت آسان ہے کہ کس طرح آپ کی یا دوسرے لوگوں کی زندگی میں ایسے واقعات رونما ہوئے جنہیں وہ نہیں پسند کرتے تھے۔ ایسا صرف ہمارے خیالات کی عظیم الشان تخلیقی توانائیوں کے بارے میں لا علمی کے باعث ہوتا رہا۔ اگر آپ پہلی بار راز کے بارے میں سن رہے ہیں تو آپ کو لگے گا ارے مجھے اپنے خیالات کے بارے میں محتاط رہنا ہوگا اور یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ شروع میں ایسا ہی لگے گا، لیکن یہیں سے لطف کا آغاز ہوتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ راز کے بہت سے آسان طریقے ہیں اور آپ کو ان میں سے ان راستوں کا انتخاب کرنا ہے جو آپ کے لیے موزوں ترین ہیں۔ راز کا مطالعہ جاری رکھیے تو آپ جان جائیں گے کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے۔ اپنی سوچ کی نگرانی کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ہمیں ایک دن میں تقریباً 60,000 خیالات آتے ہیں۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ ان 60,000 خیالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کس قدر تھک جائیں گے؟ خوش قسمتی سے ہمارے پاس ایک آسان راستہ ہے اور وہ ہیں ہمارے احساسات یعنی فیلنگز۔ ہمارے احساسات ہمیں آگاہ کرتے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ احساسات کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ آپ کے احساسات آپ کی زندگی کی تشکیل میں آپ کا بہترین ہتھیار ہیں۔ آپ کے خیالات ہی ہر چیز کی بنیادی وجہ ہیں۔ آپ اس دنیا میں جو بھی دیکھتے ہیں اور تجربہ کرتے ہیں وہ سب بس اثرات ہیں اور اس میں آپ کے احساسات کا بھی شمار ہوتا ہے۔ وجہ ہمیشہ آپ کے خیالات ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، جذبات ایک انمول تحفہ ہیں۔ آپ کے جذبات آپ کو بہت جلد یہ بتاتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ اس لمحے کے بارے میں سوچئے جب ایک دم جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کوئی خبر اچانک سنتے ہیں۔ آپ کے پیٹ میں پیدا ہونے والی جھرجھری لمحہ بھر کے لیے پیدا ہوئی، لہٰذا آپ کے جذبات آپ کو اشارہ دیتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ ہمارے احساسات دو قسم کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے احساسات، اور ہم ان دونوں کے درمیان فرق بخوبی جانتے ہیں کیونکہ ایک سے ہم اچھا محسوس کرتے ہیں اور دوسرے سے برا۔ ایک احساسات کی لسٹ میں ڈپریشن، غصہ، بے چینی، شرمندگی، نفرت، حسد وغیرہ شامل ہیں۔ یہ وہ احساسات ہیں جو ہمیں انرجی یا توانائی نہیں بخشتے، بلکہ یہ ہماری انرجی یا توانائی کنزیوم کر لیتے ہیں اور ہمیں برا محسوس کرواتے ہیں۔ کوئی بھی دوسرا آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں یا برا، کیونکہ صرف آپ ہی جانتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں۔
اگر آپ پوری طرح سے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھئے میں کیسا محسوس کر رہا ہوں۔ آپ اکثر دن میں کچھ دیر کے لیے توقف کر کے یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور آپ جیسے ہی ایسا کریں گے آپ مزید آگاہ ہو جائیں گے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے تھے۔ آپ کے لیے یہ جاننا نہایت اہم ہے کہ آپ ایک ساتھ اچھی سوچ اور برا موڈ نہیں رکھ سکتے۔ ایسا کرنا اس قانون سے انحراف ہوگا، کیونکہ سوچ ہی آپ کے احساسات کا باعث بنتی ہے۔ اگر آپ برا محسوس کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی باتیں سوچ رہے ہیں جو آپ کو برا محسوس کرنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ آپ کی سوچ آپ کی فریکوینسی کا تعین کرتی ہے، اور آپ کے احساسات فوری طور پر آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ آپ اس وقت کس فریکوینسی پر ہیں۔ جب آپ برا محسوس کرتے ہیں تو آپ ایسی فریکوینسی پر ہوتے ہیں جو مزید بری چیزوں کو آپ کے قریب لے آتی ہے۔ قانون کشش جوابی عمل کے طور پر آپ تک برے عکس نشر کرے گا، اور ایسی بری چیزیں، واقعات جن سے آپ برا محسوس کرتے ہیں آپ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ جب آپ برا محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی اس کیفیت اور سوچ کو تبدیل کرنے کی زحمت نہیں کرتے تو آپ ایسی حالت میں ہوتے ہیں جیسے کائنات سے کہہ رہے ہوں مجھ پر مزید برے حالات طاری ہو جائیں، ایسا ہوتا رہے، میں ایسا چاہتا ہوں۔ سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ اچھے جذبات اور اچھے احساسات رکھ سکتے ہیں۔ آپ جان جاتے ہیں جب یہ آپ پر طاری ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اچھا محسوس کرتے ہیں۔ اچھے احساسات میں جوش، شکرانہ، محبت وغیرہ جیسے احساسات شامل ہیں۔ تصور کیجئے کہ ہم روز ایسا محسوس کر سکیں۔ جب ہم اپنے اچھے موڈ سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو ہم مزید اچھے جذبات کو اپنی طرف لبھاتے ہیں۔ یہ واقعی بہت آسان ہے۔ میں اس وقت کس چیز کو اپنی طرف لبھا رہی ہوں؟ میں محسوس کیسا کر رہی ہوں؟ میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ بہت اچھا، بس یہی عمل دہرانا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں اچھا بھی محسوس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ منفی خیالات بھی سوچیں۔ اگر آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ آپ اچھا سوچ بھی رہے ہیں۔ یقین کیجئے آپ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی حد نہیں، لیکن اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اچھا محسوس کرنا ہوگا۔ اگر آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں تو آپ اس مستقبل کی تشکیل کر رہے ہیں جو آپ کی خواہشات کے عین مطابق ہے۔ آپ جیسے جیسے اپنا دن گزارتے ہیں قانون کشش کا اطلاق ہر سیکنڈ پر ہوتا ہے۔ ہم جس بھی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں وہ ہمارے مستقبل کی بنیاد رکھتی ہے۔ اگر ہم اکثر پریشان، خوف زدہ اور غصے کا شکار رہتے ہیں تو مزید پریشانیوں، خوف زدہ اور غصہ دلانے والی چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں کھینچ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم انہی چیزوں کی فریکوینسی پر ہیں۔ اور جب ہم خوش ہوتے ہیں تو یقیناً راہ راست پر ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہم ایسی فریکوینسی خارج کر رہے ہیں جو ایسی مزید چیزوں کو ہماری طرف لبھائے گی۔ بس یہ بات یاد رکھیں، جب بھی ہم اچھا محسوس کرتے ہیں تو ہم بہت طاقتور انداز میں مزید اچھی چیزوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ ہمارے خیالات ہی کسی بھی چیز کی بنیادی وجہ ہیں، لہٰذا جب بھی ہم مستقل بنیادوں پر کوئی بات سوچتے ہیں تو وہ سوچ کائنات میں منتقل ہو جاتی ہے۔ وہ سوچ مقناطیسی انداز میں اپنے آپ کو ملتی جلتی فریکوینسی سے منسلک کر لیتی ہے، اور پھر کچھ ہی ساعتوں میں یہ اس فریکوینسی کے نتائج کو جذبات کی مدد سے ہم تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کو دوسری طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے جذبات کائنات کی طرف سے ہم سے گفتگو کا ایک انداز ہے۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت ہم کس فریکوینسی پر ہیں۔ جب آپ اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت یہ کائنات کا آپ کو پیغام ہے جو آپ کو بتا رہا ہے آپ اچھے خیالات سوچ رہے ہیں۔ اسی طرح جب آپ برا محسوس کرتے ہیں تو آپ کائنات سے یہ پیغام موصول کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ برے خیالات کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کائنات سے موصول ہونے والے ان اشاروں پر کان دھریے، کیونکہ اکثر ہی آپ اپنے تک آنے والی اچھائی کا راستہ خود ہی روک رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ منفی فریکوینسی پر ہوتے ہیں۔ بس فوراً اپنی سوچ کو بدل دیجئے اور کسی اچھی چیز کے بارے میں سوچئے، اور پھر جب اچھی چیزیں آپ تک آنا شروع ہو جائیں تو آپ جان جائیں گے کہ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو ایک نئی فریکوینسی پر منتقل کر لیا، اور کائنات نے اچھے احساسات کے ساتھ اس کی تصدیق کر دی۔